السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ آثار قدیمہ کا ایک اپنا ہی طلسم ہے، یہ آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ گو یہ پتھروں کے ڈھیر ہوتے ہیں، اینٹوں کے ڈھیر ہیں جو نہ آپ سے بات کر سکتے ہیں اور نہ آپ کی بات سن سکتے ہیں۔ یہ آپ کی سمجھ بوجھ پر منحصر ہے کہ آپ ان پتھروں سے کیا پوچھتے ہیں اور یہ کیا بتاتے ہیں، لیکن نہ تو ان کی آواز ہر کسی کو سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہر کسی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان پر کیا بیتی۔ میں اس وقت موجود ہوں ہنڈ میں۔ ہنڈ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے قدیم ترین آباد شہروں میں سے ایک ہے، یعنی پشاور کہہ لیں، ملتان کہہ لیں، یا جو ہے وہ جیریکو کہہ لیں، جنہیں دنیا کے قدیم ترین شہروں کا اعزاز حاصل ہے۔ اسی طرح ہنڈ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ کئی صدیوں سے موجود ہے، ہزاروں سالوں سے۔ اسی لیے تاریخ دانوں نے اسے قدیم ترین آباد شہروں میں سے ایک شہر کہا ہے۔ اپنے پچھلے ولاگ میں نے آپ کو الیگزینڈر دی گریٹ کا وہ مونومنٹ دکھایا جو اس یاد میں تعمیر کیا گیا کہ اس نے یہاں سے دریائے سندھ عبور کیا۔ خواردم شاہ اور چنگیز خان کے بارے میں بھی بتایا کہ ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں آئے تھے، اور یہ بھی بتایا کہ بابر نے بیوی مبارکہ سے شادی ہنڈ میں کی تھی۔ میں یہاں ہنڈ میوزیم کی حدود میں ایک گڑھا کھودا گیا ہے، جس گڑھے مطلب پرت در پرت یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں کس دور میں کون کون سے لوگ آباد تھے۔ آئیے وہ آپ کو گڑھا دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ پتھروں کی زبان ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ ایک سنگی بورڈ یہاں نصب کیا گیا ہے جس پر وہی لکھا ہوا ہے جو میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہنڈ پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ قدیم زمانے میں یہ دریائے سندھ کو عبور کرنے کا واحد راستہ تھا۔ 326 قبل مسیح میں الیگزینڈر دی گریٹ نے یعنی سکندر اعظم نے بھی یہیں سے دریائے سندھ عبور کر کے ٹیکسلا کی جانب پیش قدمی کی۔ 6 صدی عیسوی میں چینی زائر خوان زانگ نے ہنڈ کا دورہ کیا اور او تو کیا ہنچا کے نام سے یہاں کا ذکر کیا۔ تقریباً 9ویں صدی عیسوی میں ہنڈ نے اس وقت مقبولیت حاصل کی جب یہ مشہور ہندو شاہی سلطنت کا دارالحکومت بنا۔ 1025 عیسوی میں محمود غزنوی نے اس علاقے کو پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں مغل شہنشاہ اکبر نے یوسف زئی قوم کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنے کے لیے اس علاقے میں ایک فوجی قلعہ بھی تعمیر کیا۔ ہنڈ کی تاریخی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ آثار قدیمہ خیبر پختونخوا نے اس علاقے میں 1995 سے کھدائی کا باقاعدہ آغاز کیا تاکہ دریافت ہونے والے باقیات اور نوادرات کی صورت میں اس علاقے کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ 2009 میں کی گئی کھدائی میں ہندو شاہی اور کشان ادوار پر مشتمل نوادرات برآمد ہوئے، جس میں سکے، مورتیاں، ہتھیاروں کے ٹکڑے اور برتن وغیرہ شامل تھے۔ گور گٹھری پشاور کی طرز پر وہاں بھی میں نے آپ کو اسی طرح کا ایک گڑھا دکھایا تھا اپنے ایک بلاگ میں۔ یہ وہ گڑھا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وہ سطح ہے جس سطح پر میں خود کھڑا ہوں، اور پھر یہ دوسری سطح ہے پتھروں کی بنی ہوئی، اور پھر یہ 3 یعنی 1 2 3 منزلیں بنتی ہیں اس کی کھدائی پہ کی گئی۔ اور ان کھدائیوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس دور کا شہر یہ تھا، یعنی یہ زیر زمین دب چکا تھا۔ کھدائیوں کے نیچے سے یہ سب کچھ برآمد ہوا اور اسے اس لیے کھلا چھوڑ دیا گیا اوپر۔ بہرحال اس کو ڈھکا گیا ہے تاکہ بارش کا پانی اس میں نہ بھرے اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح کی آبادیاں تھیں۔ یقیناً سب سے نیچے والی تہہ جو ہے وہ ہندو شاہی دور کی ہوگی کیونکہ وہ قدیم دور تھا، اور میں نے آپ نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ الیگزینڈر کے دور کی بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں یہاں سے ملی تھی، یقیناً انہی گھروں سے ملی ہوں گی، لیکن میوزیم اس وقت خالی ہے، مرمت کے لیے بند ہے میوزیم، تو کوئی چیز آپ کو دکھائی نہیں جا سکتی۔ لیکن یہ گڑھے اس بات کے گواہ ہیں کہ ہنڈ آج سے صدیوں پہلے بھی آباد تھا اور یہاں لوگ رہتے تھے۔ یہ اس کی ایک جھلک جو ہے وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ ہنڈ آج بھی آباد ہے۔ آج پرانے زمانے میں یہ دارالحکومت اور شہر تھا، آج یہ چھوٹا سا قصبہ ہے، لیکن بہرحال میں نے کہا نا کہ آثار قدیمہ کا طلسم وہ ایسا ہے کہ آپ کو یہاں تک کھینچ لاتا ہے، اور آپ ان پتھروں کی زبان اگر نہیں بھی آتی، آپ نہیں بھی اس زبان کو سمجھتے، تو آپ کو یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ کبھی یہاں انسان بستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی وہ انسان ہو
یا مطلب شہر ہوں ان کی عمر متعین کرتی. تو ہر چیز اپنی عمر کے بعد ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ہر چیز نے فنا ہونا ہوتا ہے. یہی صورتحال شہروں کے ساتھ ہے. بڑے بڑے شہر ختم ہو گئے. بابل ایک زمانے میں دنیا کا بہت بڑا شہر تھا، مٹی کے نیچے دب گیا. موہنجو داڑو، ہڑپا، مہر گڑھ، یہ پوری تہذیبیں انہوں نے یہ شروع ہوئیں، انہوں نے عروج حاصل کیا اور پھر رفتہ رفتہ ختم ہو گئیں. یہاں ایک قلعہ بھی موجود ہے جو اکبر نے تعمیر کرایا تھا. اس کی باقیات ہیں تھوڑی سی، اس کی فضیل کا کچھ حصہ ہے. 4 دروازے ہوا کرتے تھے اس کے. وہ قلعہ آپ کو دکھاتے ہیں اس بلاگ کے اگلے حصے میں، اور پھر وہیں سے آپ سے اجازت بھی لیتے ہیں. ہنڈ میوزیم کے بالکل سامنے ایک دیوار ہے. یہ اس بدقسمت قلعے کی دیوار ہے جو اکبر نے تعمیر کروایا تھا یوسف زئی قبائل پر کڑی نظر رکھنے کے لیے. جو تواریخ میں لکھا ہے اور جو مقامی باشندوں نے بتایا ہے اس کے مطابق اس قلعے کے 4 دروازے ہوا کرتے تھے. اور میں نے بھی آپ کو یہ بتایا کہ یہ قلعے کو زیر زمین سرنگ کے ذریعے ملایا گیا تھا اٹک قلعے سے، کیونکہ دونوں فوجی نوعیت کے قلعے تھے اور اس کا مقصد سرنگ کا یہ تھا کہ بوقت ضرورت ایک دوسرے قلعے کی فوجیں مدد کو آ سکیں، یا اگر خدا نخواستہ شکست ہوتی ہے تو یہاں سے یا وہاں سے بھاگا جا سکے. یہ کسی زمانے میں برج ہوگا اس قلعے کا. اس وقت تو یہ خالی ہے، راستہ ہے گاؤں کے اندر جانے کا. ہنڈ کا جو پورا قصبہ ہے وہ اس قلعے پر آباد ہے. یعنی یہ قلعے کی جو دیواریں ہیں یہ ختم ہو چکی، اور قلعے کے جو اندرونی عمارتیں تھیں وہ بھی اب ان کا بھی وجود باقی نہیں رہ گیا. یہ چھوٹی اینٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ اس قلعے کا باقی ماندہ حصہ ہے جو ہماری بے حسی کی نظر ہو گیا. میں اپنے بہت سے ولاگز میں ہمیشہ اس بات پر خفا بھی ہوتا ہوں، اور اپنی قوم کی جو بے حسی ہے یا تاریخ کو سنبھال کر نہ رکھنے کی جو ایک عادت ہے اس پر میں اتنا بول چکا ہوں کہ اب شاید میرے پاس لفظ بھی باقی نہیں رہ گئے. قومیں اپنی جو ہے وہ اپنے ماضی کو سنبھال کر رکھتی ہیں تاکہ اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ ہم کل کیا تھے. مسلمان بہرحال عظیم قوم تھے. جس زمانے میں بغداد کے گلی کوچے اپنا روشنیوں میں نہائے ہوتے تھے، اس زمانے میں لندن کی گلیاں کیچڑ زدہ تھیں. یعنی یوں کہہ لیں کہ آج امریکہ اور برطانیہ ترقی کے معاملے میں ہم سے بہت آگے ہیں، ہر چیز کے معاملے میں بہت آگے ہیں، لیکن ایک دور یہ تھا کہ جب وہ جہالت کے اندھیرے میں تھے، جب وہ علم سے محروم تھے، اس وقت مسلمانوں کا طوطی بولا کرتا تھا. جو سائنسدان، ریاضی دان، ماہرین انصاب یا دوسرے شعبوں کے جو ماہرین مسلمانوں نے پیدا کیے، پھر انہیں کی تحقیق کو بنیاد بنا کر انگریزوں نے ہوائی جہاز تک بنا لیے. مطلب یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمان تھوڑی سی کوشش کرتے، یا یہ کہ اپنے ماضی کو سنبھال کر رکھتے، یا ان علوم کو کم از کم سنبھال کر رکھتے جن علوم کو جن علوم پر انہوں نے تحقیق کی تھی، تو آج مسلمان ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے ہوتے. آج بھی ابو علی سینا کو بابا طب کہا جاتا ہے، لیکن ابو علی سینا کا نام صرف ڈاکٹرز کو یاد ہے، اور شاید ہی کسی بندے کو پتہ ہو کہ ابو علی سینا کون ہے. البیرونی، جس نے زمین کا قطر سب سے پہلے معلوم کیا، نندنا کا قلعہ، البیرونی کا ذکر آیا ہے اور ریاضی کا نام آیا ہے. تو یہ بھی بتا دوں کہ جب ہنڈ سے ہندو شاہی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اگلا دارالحکومت نندنا کا قلعہ بنا، اور اسی قلعے میں البیرونی نے زمین کا قطر معلوم کیا تھا. کوہستان نمک میں یہ قلعہ واقع ہے. زندگی رہی تو کبھی آپ کو وہاں بھی لے چلوں گا اور نندنا کا قلعہ بھی دکھاؤں گا. بلوٹ اور کا قلعہ اور ملکانہ کے مناظر وہ میں نے ضرور آپ کو دکھائے ہیں. ہاں، یہاں اپنی ایک غلطی کی معذرت بھی چاہتا ہوں اور تصحیح بھی کرنا چاہتا ہوں
کہ جب میں ملکانہ اور ملوٹ گیا تھا تو میں نے مندرات کا لفظ استعمال کیا تھا، کیونکہ جگہ جگہ جو بورڈ نصب تھے ان پر مندرات لکھا ہوا ہے۔ مندرات کچھ بھی نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے۔ جیسے ہم نے سہولیات کا لفظ ایجاد کر لیا سہولتوں کی جمع، سہولت کی جمع کے طور پر، اسی طرح ہم نے مندر کی جمع کے طور پر مندرات کا لفظ ایجاد کر لیا، حالانکہ صحیح جو جمع کا لفظ ہے وہ مناظر ہے، مندرات نہیں ہے۔ تو اپنی اس غلطی کی معذرت جو میں نے روانی میں کی، اور مطلب پھر بھی اپنا واپس آتا ہوں نندنا پر، کہ نندنا کا قلعہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت آپ کو دکھاؤں گا۔ فی الحال میرے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہنڈ کے اس عظیم الشان قلعے کا نوحہ پڑھیں، جس کی اکثر دیواریں باقی رہ گئی ہیں۔ اس کے پتھر یہاں کے رہنے والے باسی وہ اٹھا لے گئے، اس سے انہوں نے اپنے گھر بنا لیے۔ فرش جو کنکریٹ بچھائی گئی وہ بھی انہی پتھروں کو توڑ کر جو ہے وہ کنکریٹ بچھائی گئی۔ اور اب اس قلعے کے وہ قلعہ جو ایک زمانے میں مغلوں کا بہت مضبوط فوجی مرکز تصور کیا جاتا تھا، اب انہی دیواروں کی صورت زندہ رہ گیا ہے، جس ایک دیوار کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ سکھوں کے خلاف جہاد کرنے والے سید احمد شہید نے بھی ہنڈ کے قلعے میں قیام کیا ہے۔ اس بارے میں 2 روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سید احمد شہید نے وادی پنجتار، جسے اب خدوخیل کا علاقہ کہا جاتا ہے، اسے فتح کرنے کے بعد ہنڈ کو فتح کیا اور زائدہ کی لڑائی میں درانیوں کو شکست دی، اور اس کے بعد بالا کوٹ گئے۔ جبکہ دوسری روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ سید احمد شہید نے پشاور سے بالا کوٹ جاتے ہوئے کچھ دنوں کے لیے ہنڈ میں قیام کیا، اور پھر یہیں سے دریائے سندھ کو عبور کر کے پہلے وادی چھچھ اور پھر بالا کوٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ تمام قلعے کی باقیات ہیں۔ شاید یہ کبھی دروازہ ہو، جن 4 دروازوں میں سے میں نے نام لیا، بتایا آپ کو کہ اس قلعے کے 4 دروازے سے شاید یہ دروازہ ہو کبھی، لیکن اب کچھ نہیں ہے۔ آگے پھر مکانوں کی قطار آ جاتی ہے، بلکہ ولیج کونسل ہنڈ کا دفتر بنا ہوا ہے، اور اس کے آگے پھر جو ہے وہ قلعے کے 2 برج مجھے نظر آ رہے ہیں دور۔ یہ حال ہے ہمارے قلعے کا، یعنی جہاں سے ادھر سے چل کر، سڑک سے چل کر، یہ سارا قلعہ ہی ہے جو اب صرف دیواروں کی حد تک زندہ رہ گیا ہے، کیونکہ باقی سارا کچھ ہم لوگ لوٹ کر کھا گئے، اپنی تاریخ کو اپنے ہاتھوں سے لوٹا۔ اور ہنڈ جسے زمین پر آباد شہروں میں سے قدیم ترین شہر کا اعزاز حاصل ہے، اس کا ہم نے یہ حال کیا ہے کہ اس کی جو تاریخی عمارتیں ہیں ان کو برباد کر دیا، تاریخی قلعہ اس پر ہم اپنے گھر بنا لیے۔ مجھے یاد ہے لاہور میں جب میٹرو بچھائی جا رہی تھی، یعنی میٹرو ٹرین، اورنج ٹرین، بہت سی تاریخی عمارتیں اس کی زد میں آئیں، تو اس وقت کے جو حکمران تھے انہیں ان کی توجہ جب دلائی گئی اس طرف کہ جی یہ تاریخی عمارتیں برباد ہو رہی ہیں، تو ان میں سے جو ہے وہ جو حکومت کے سربراہ تھے، پنجاب حکومت کے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ بنا لیں گے۔ یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ تاریخ اگر مٹ جائے تو تاریخ کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تاریخ ایک بار جب ختم ہو جائے تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تاریخ ہے ہی گزرے ہوئے کل کا نام۔ آج کی جو چیزیں وہ تو جغرافیہ کہلاتی ہیں، تاریخ نہیں۔ کاش کہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہمارے قوم کی سربراہی کرتے ہیں، انہیں بھی کوئی یہ بات سمجھانے کی کوشش کرے کہ جو لمحہ بیت جاتا ہے وہ لوٹتا نہیں۔ تو آج کا جو زمانہ گزر رہا ہے، یا جو آج کی عمارتیں ہیں، یہ جغرافیہ ہے، اور جو گزر گیا وہ تاریخ ہے۔ یعنی آج کا جغرافیہ، کل کی تاریخ۔ لیکن ہمارے جو بڑے ہیں انہیں اس بات کا علم نہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر پھر وہی ایک بات جو میں اتنی بار کہہ چکا ہوں، ذرا دیر پہلے بھی میں نے اپنی قوم کی بےعزتی کا ذکر کیا کہ اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں۔ نام و نشان سب کے مٹ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں مغلوں کا قلعہ میرے عقب میں نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اب اس کی خالی دیواریں رہ گئی ہیں، صرف مغلوں کا نام دھندہ رہ گیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ کسی دن ہم بھی اسی طرح مٹا جائیں۔ ہماری قوم کی شناخت یہی تھی، یہی ہے، لیکن اس شناخت کو ہم اپنے ہاتھوں برباد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی چیز ہم نے سلامت نہیں چھوڑی۔
جو کچھ باقی بچا وہ ہم نے نکال کر جو ہے وہ میوزیمز میں یا عجائب گھروں میں رکھ لیا. ایسا نہیں کہ عجائب گھر صرف پاکستان میں ہے، دوسرے ملکوں میں نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں بھی عجائب گھر ہیں، لیکن ان کی تاریخ اب بھی زندہ ہے. اپنی تاریخ کو زندہ رکھیے تاکہ آپ زندہ رہ سکیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.